وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے جگہ بتائی ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ بنانے کی، بیت اللہ بنانے کی حضرت کو جگہ بتا کی دی، بوّأنا مقرر کی، اللہ تشرک بی شیئا، بیت اللہ بنانے کا غرض شرک نہ ہو میرے ساتھ بالکل، وطہر بیتی للطائفین، پاک رکھیے میرا گھر طواف والوں کے لیے، سب سے بڑی عبادت مکہ میں طواف، والقائمین اور قیام کرنے والے، والرکع السجود اور نماز پڑھنے والے، رکوع سجدہ تو نماز میں، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ اعلان کرے لوگوں میں، بالحج حج کا۔ مفسرین لکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر مکمل کی، حق تعالیٰ نے کہا کعبے کی دیوار پہ چڑھ یا جبل ابی قبیس پہ چڑھ اعلان کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدا کوئی ہے ہی نہیں میرے اور اسماعیل کے علاوہ۔ حق تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم اعلان تو کر، آواز میں پہنچا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیوار یا جبل ابی قبیس پہ چڑھے اور انگلیاں مؤذن کی طرح کانوں میں ٹھونسی اور اعلان کہ یا ایھا الناس ان ربکم بنا بیتا فحجوا، اے لوگو تمہارے رب نے گھر بنا دیا یہاں حج کرنے آؤ۔ بار 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 وہ ارواح جو عالم ارواح میں تھی، وہ جو باپ کی پشت میں اور ماں کی چھاتیوں میں تھی، انہوں نے وہیں سے آواز دی۔ جس نے ایک دفعہ آواز دی اس نے ایک حج کیا، جس نے 10 دفعہ، جس نے 20 دفعہ۔ امام ابو حنیفہ کی روح نے 55 مرتبہ، حضرت نے 55 حج فرمائے، 55 حج۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ اعلان کرے لوگوں میں، بالحج حج کا، یا تو کر جالن آئیں گے یہاں پاپیادہ، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ اور ہر اونٹ تکا کر، یاتین من کل فج عمیق آئیں گے ہر گہرے اور دور کی وادی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم آپ نے آواز لگا دی نا، اب لوگ حج کرنے آئیں گے پا پیادہ۔ علی القاری نے مرقات میں لکھا ہے آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل حج کیے 50۔ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، ضامر کہتے ہیں تکا تکایا اونٹ، یعنی اونٹنیوں کو تکا کے یہاں آئیں گے۔ من کل فج عمیق، یاتین آئیں گے من کل فج عمیق، ہر وادی گہری سے، یعنی دور ملک سے۔ اللہ اللہ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ آ جائے اپنے فائدوں کے لیے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، لے نام اللہ کا، فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں، حج کے دنوں میں۔ ابن عباس کہتے ہیں ایام معلومات سے ایام العشر ہے، عشر ذی الحج۔ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، وہ جو دیا ہے ان کو مویشیاں جانوروں میں سے، فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ تنگ دست محتاج کو، ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر دور کر دے اپنا میل کچیل، اور دور کر اپنا میل کچیل، باباؤں پر جانا، غیر اللہ کی نیاز کرنا، غیر اللہ سے مانگنا، یہ گن دور کر۔ اللہ اللہ، ثم لیقضوا تفثہم، یہ ٹھیک ہے کہ احرام سے نکلنے کے بعد نہائے، ناخن بنائے، بال صحیح کرے جسم، مگر یہ ظاہری چیز ہے، اصل تو عقیدہ صاف کرنا ہے۔ حج سے آ جاتے ہیں پھر گاڑیاں مونڈتے ہیں، حج سے آ جاتے ہیں اور پھر شرک اور بدعت کی مجلس سے سجاتے ہیں۔ وقت تم نے قرآن کے اندر آیت نہیں سمجھی، ثم لیقضوا تفثہم، پھر ختم کر دے اپنا گن، میل کچیل۔ 4-5 نوجوان بیٹھے تھے مینا کے اندر رمی کے انتظار میں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، ایک کبری کے ساتھ میں بھی ٹھہرا تھا، وہ بھی ٹھہرے تھے، آپس میں باتیں کر رہے۔ ہالینڈ سے آئے تھے اور بیویاں ساتھ، ایک کہتا ہے میرے 9 حج ہو گئے، دوسرا کہتا ہے میرے 8 ہو گئے،
تیسرا کہتے ہیں میرے 5 ہو گئے لیکن کرتا رہوں گا یہاں تک کہ تعداد پوری ہو جائے۔ میں نے کہا حج کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے؟ کہا اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے کہا اگر حج مردود ہو تو اللہ راضی ہوگا؟ میری طرف سب مڑ گئے، کیا مطلب ہے مولوی صاحب؟ میں نے کہا جو شخص نماز پڑھے اور اس کا وضو نہ ہو وہ نماز ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے کہا حج کے بھی کچھ آداب اور شرائط ہے یا نہیں، یا صرف یہاں تک آنا اور جانا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں، آداب و شرائط تو ہونا چاہیے۔ میں نے کہا یہ جو آپ کہتے میں نے 7 کیے اور میں نے 9 کیے اور آج تک آپ نے داڑھی نہیں رکھی، تو داڑھی مونڈنا گناہ ہے یا نہیں؟ اس نے کہا گناہ ہے۔ میں نے کہا حدیث میں ہے کہ ہر شخص کی توبہ قبول ہوتی ہے عرفات میں، لیکن جو گناہ سے توبہ نہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے اس سے توبہ کی؟ کہنے لگے توبہ کریں گے تو پھر تو رکھنی پڑے گی۔ تو میں نے کہا تو حج ہو گیا پھر آپ کا۔ ثم لیقضوا تفثهم، تو دور کرے اپنا گند و نجاست اور میل کچیل دور کرو، ایسا حج کرو۔ سبحان اللہ۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور یہ پورا کرے اپنی نظر جو اللہ کے نام کی مانی۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور طواف کرے پرانے گھر کا۔ عتیق کے 3 معنی ہیں۔ ایک ہے ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنا ہے بیت العتیق ہے۔ دوسرا عتیق کے معنی ہے جہنم سے نجات دلانے والا۔ حدیث میں ہے جس نے اخلاص سے کعبے کا طواف کیا اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے۔ اور تیسرا عتیق کے معنی ہے عاہد اور ذاکر، یعنی یہ وہ گھر ہے کہ ہر اللہ کے نیک بندے نے یہاں عبادت کی ہے۔ بیت العتیق عرب اسی معنی میں لیتے ہیں۔ ذالک، یہ بات ہو گئی، ومن یعظم حرمات اللہ، جو تعظیم بچا لائے اللہ کی حرمتوں کی، فہو خیر لہ عند ربہ، پس وہ بہتر ہے اس کے لیے رب کے ہاں۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، حلال کیے گئے تمہارے لیے حیوانات جو حلال ہے، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو پڑھے جاتے ہیں تم پر، میتا و دم، ما احل به لغیر اللہ، خنزیر۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس دور رہو گندگی سے بتوں کی۔ دور رہو گندگی سے بتوں کی، درگاہوں کی نیاز نہ کھاؤ، کنڈے نہ کھاؤ، رسم و رواج کے حلوے نہ کھاؤ، میلاد اور اس قسم کی بدعات کی مجلسوں کے طعام، چیلم اور برسی تیجے نہ کھاؤ، یہ سب بتوں کی یادگار ہے۔ محمد رسول اللہ کی شریعت میں اس کی بو بھی نہیں ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، دور رہیے گندگی سے بتوں کی۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور دور رہو جھوٹ بولنے سے، فلاں دستگیر، فلاں غوث الاعظم، فلاں نے 12 سال بعد کشتی نکالی، فلاں نے بیڑا پار کیا، وہ جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ قرآن کہتے ہیں اگر تم نے سچا حج کیا ہے تو آج کے بعد جھوٹ مت بولو، شرم کرو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، حنفاء، سچے حنفی بنو، یکسو مسلمان بنو، بدعتی حنفی نہیں چلے گا۔ للہ، اللہ کے لیے، غیر مشرکین بھی، شرک کرنے والے نہ ہو۔ صاف ہے بالکل، شرک والوں کا کام نہیں چلے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو شرک کرے اللہ کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، بس گویا وہ گر گیا آسمان سے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پس اچک لے اس کو پرندے، او تحوی بِهِ الرِّيحُ،
یا اڑا لے چلے اس کو ہوا فی مکان صحیح دور کی جگہ میں. ذالک یہ بات ہو گئی. ومن یعظم شعائر اللہ جو تعظیم کرے اللہ کے دین کی چیزوں کی فإنها من تقوى القلوب پس بے شک یہ دل کی تقوی سے ہوگا. لکم فیہا منافع الی اجل مسمی تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں وقت مقرر تک کے لیے قربانی کے جانور میں. ثم محلها الی البیت العتیق پھر اس کو پہنچانا پڑے گا پرانے گھر.